السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآل آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ میرے پیارے بھائیوں، میں آپ حضرات کے سامنے ایک چھوٹی سی تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا عنوان ہے زبان کی حفاظت۔ زبان ہمارے جسم کا ایک ایسا حصہ ہے جو بظاہر انتہائی چھوٹا معلوم ہوتا ہے، مگر حقیقت میں اس ایک زبان سے انسان فلاح و کامرانی سے بھی امکنار ہو سکتا ہے اور تباہی و بربادی سے بھی دوچار ہو سکتا ہے۔ اسی زبان کی بدولت بکھرنے سے جڑ جاتے ہیں اور اس کے سبب آباد گھر ویران ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ زبان سے لعان طعن کرنے والے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بربادی اور ویل کا لفظ استعمال کیا ہے۔ فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ اتنا ہی نہیں، زبان کی حفاظت نجات سے تعبیر کیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ کر عرض کرنے لگے کہ نجات حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کا واحد نسخہ بتلاتے ہوئے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اسی میں تمہاری نجات ہے۔ ایک دوسری حدیث میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے جنت کی ضمانت دی ہے جو اپنی شرمگاہ اور زبان کی حفاظت کی ضمانت دے۔ یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ زبان کی جس قدر تاکید ہماری شریعت میں ہے اور تم اس کے متعلق اتنی ہی زیادہ غفلت ہے۔ سب سے زیادہ زبان درازی، چغل خوری، غیبت اور جان تراشی میں عورتوں کا نام ہی آتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے درمیان ایک واعظ میں فرمایا کہ میں نے عورتوں کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے۔ ایک عورت پوچھ بیٹھی کہ اللہ کے رسول ایسا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ عورتیں لعان طعن میں بہت آگے ہوں، دوسرے اپنے شوہروں کی ناشکری حد سے زیادہ کرتی ہو۔ آج عورتوں کی کوئی ایسی مجلس نہیں ہوتی جہاں دو چار عورتیں اکٹھی ہو، کسی کی غیبت نہ ہو، کسی کی شکایت نہ ہو، کسی کی عیب جوئی نہ ہو۔ یاد رکھیں، اگر آپ کسی کی کوئی برائی اس کے پیٹھ کے پیچھے کرتی ہے، سے واقع وہ برائی اس کے اندر موجود ہو، اسی کا نام غیبت ہے۔ قرآن مجید کی سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَن يُحِبَّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ یقیناً اس کو تم ناپسند کرو گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے کسی غلام کو برا بھلا کہہ دیا، اس کے کچھ برائیاں بیان کر دیے۔ بعد میں جب کھانے کی کوئی چیز آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تم تو کھا چکے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں نے تو ابھی کچھ نہیں کھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے ابھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت نہیں کھایا، اس کی غیبت نہیں کی؟ اس واقعے سے اندازہ لگائیے غیبت کتنا خطرناک گناہ ہے، کتنی خطرناک برائی ہے۔ غیبت کے علاوہ زبان سے کی جانے والی ایک اور عام برائی ہے، غیبت کے علاوہ زبان سے کی جانے والی ایک اور عام برائی ہے جھوٹ۔ جھوٹ بولنا آج کل ایک عام عادت ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پوچھا کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پوچھا گیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں،
مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کو، ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو جہنم کا راستہ دکھانے والا بتلایا ہے، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ نبوت سے پہلے آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہی وجہ ہے کہ سارا مکہ آپ کو صادق و امین کے نام سے یاد کرتا تھا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو زبان کو جھوٹ اور دیگر برائیوں سے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔